بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ فکر و خبر کے آفس میں ہندوستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت جو علمی اور دینی اور دعوتی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہے، میری مراد جناب ڈاکٹر شکیل احمد صمدانی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ قانون کے سربراہ بھی ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور مختلف دعوتی اور دینی اور تعلیمی اداروں سے وابستہ بھی ہیں۔ آج آپ کا ہمارے فکر و خبر .com کے آفس میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہمارے فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا ہاشم نظام الدین صاحب ندوی اور ہمارے پورے عملے کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج آمد اور آپ کی حاضری ہمارے اس کارواں کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ مفید اور معاون ثابت ہوگی۔ محترم جناب شکیل صمدانی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا ادارہ تقریباً 5 سال سے الحمدللہ بھٹکل میں قائم ہے۔ اس کے مولانا ہاشم صاحب نظام الدین ندوی، جو ندوے کے ایک بہت موقر اور قابل فخر فرزند ہیں اور بھٹکل کے ایک اچھے گھرانے سے اور خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے صحافتی میدان میں علماء اور مدارس اور دینی حلقوں کی نمائندگی کے لیے اس کو آج سے تقریباً 5 سال پہلے قائم کیا تھا، اور اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ محض اس کے فضل و کرم سے یہ ادارہ اور یہ کارواں اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ہمارے سائٹ اردو سائٹ بھی ہے، انگریزی سائٹ بھی ہے اور ہمارا جو ہے کنڑ سائٹ بھی ہے، اور ہمارے یہاں کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا اپنا عربی سائٹ بھی ہندوستان میں پہلا سائٹ ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی شروع کریں، اور اسی کے ساتھ ہندی ہم چینل بھی شروع کرنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں ساحلی، مقامی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے علاوہ ہمارے یہاں اہل سنہ لائبریری کے نام سے ہزاروں کتابیں جو ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے جو ہمارے یہاں جو ہے تیار ہوئی ہے، ہماری سائٹ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، تقریباً 100 سے اوپر گروپ ہیں جو پوری دنیا میں جو ہے ہماری روزانہ کی خبروں کو اور تجزیاتی مضامین کو روز دیکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں سچی بات کے نام سے، پہلے سیدھی بات کے نام سے فکر و خبر 5 سال تک یہ پروگرام چلاتا رہا، ابھی 2 ہفتے سے اس کو ہم نے نام چینج کر کے سچی بات کہہ دیا۔ حالات حاضرہ کے موضوع پر 15 منٹ کی ہماری گفتگو ہوتی ہے، دعوتی تجزیہ کرتے ہیں اور امت کو اس سلسلے میں ہم اچھا ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا مقبول ہے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اس پروگرام کے دیکھنے والے بعض پروگراموں میں 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور پہلے دن ہی ہمارے یہاں 5-10 ہزار سے جو ہے کم اس کے جو ہے ویوز نہیں ہوتے ہیں اور اس کے فالوور نہیں ہوتے ہیں۔ بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ امت کی دینی بنیادوں پر صحافتی میدان میں اس کی ایک ضرورت ایک زمانے سے محسوس کی جا رہی ہے اور خلا محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی قیادت علماء کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا عبدالباری صاحب ندوی جو ہمارے جامعہ کے محتمی ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے صدر تھے، اس وقت جو ہے ان کی جگہ اور جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے اس کی ذمہ داری ان کی نااہلی کے باوجود دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری اپنی خود کی بلڈنگ انشاءاللہ ہونے والی ہے اور مختلف سائٹ اور ہمارے بہت سارے اور چینل کھلنے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ امت کی ایک بہت بڑی ضرورت جس کی آواز مختلف پلیٹ فارموں سے، خاص کر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے سے اس کی آواز لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو خود کفیل ہونا چاہیے میڈیا کے میدان میں، اور ہمارے سرپرست بھی حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی ہیں، حضرت مولانا واضح رشید صاحب ندوی ہیں، اور جامعہ کے فارغین کی ایک پوری ٹیم ہے جو صبح شام اس میں لگی ہوئی ہے۔ بعض تو مختلف جو ہے پارٹ ٹائم جو ہے اس میں اپنا وقت دیتے ہیں جامعہ کی تدریسی خدمات کے بعد، اور ایک طبقہ ہمارا ایک عملہ وہ ہے جو صبح شام جو اسی کے لیے وقف ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ آن لائن سے جو ہے ہم پرنٹ میڈیا میں بھی پہنچ جائیں، اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا پریس بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے، تو ہم آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہوئے ہم اس سلسلے میں آپ سے چاہیں گے کہ فکر و خبر کے ذریعے آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت پروگرام چل رہے ہیں اس کو مزید دعوتی میدان میں اس کو مفید اور کارآمد بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اس صحافتی کارروائی کو آگے بڑھا سکیں؟ دیکھیے، اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک وضاحت کر دوں کہ میں اپنے شعبے کا سربراہ نہیں ہوں، سینئر پروفیسر ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کا حکم ہوا تو سربراہ بھی ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو میڈیا میں
ہماری خبریں نہیں آ پاتیں یا سچی خبریں نہیں آ پاتیں اور افواہوں کو خبر بنا دیا جاتا ہے اور خبروں کو جو ہے غائب کر دیا جاتا ہے. ایسے حالت میں آپ نے یہ fikrokhbar.com شروع کر کے ایک رائٹ ڈائریکشن میں صحیح کام کیا ہے. اس کی ضرورت بھی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک قانونی اعتبار سے بالکل جائز کام ہے, بالکل صحیح کام ہے. سینکڑوں چینلز ہیں, نہ جانے اتنی ویب سائٹس ہیں, سب ہیں, اس میں ایک آپ نے یہ کام کیا ہے. منفرد مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے دینی انداز سے اور علماء کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے اور انشاءاللہ اگر علماء کے ہاتھ میں باغ ڈور رہی تو یہ اور ترقی کرے گا, کیونکہ میں آپ کے کئی ادارے کو جانتا ہوں, بہت زیادہ تو نہیں جانتا لیکن پروگرامز وغیرہ میں آیا ہوں اور جو خبریں پڑھتا ہوں اخبارات میں یا ملی ذمہ داران سے ملتا ہوں تو اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں انتہائی سنجیدگی سے کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. میں نے آپ کا یہاں کا بھی ادارہ دیکھا اور بھی اکیڈمی, بہت سی چیزیں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اور اگر صحافتی دنیا میں آپ اترے ہیں اور خصوصی طور پر میں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ریجنل لینگویجز میں اور بالخصوص ہندی میں بھی اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہندی میں اس لیے شروع کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھٹکل میں اور ساؤتھ انڈیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد اردو پرنٹ میڈیا کو پڑھتی ہو, اردو سے واقف ہو, لیکن بدقسمتی سے نارتھ انڈیا میں اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, اردو ویورشپ بھی کم ہو رہی ہے. تو میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ آپ کا ارادہ ہے کہ فیوچر میں چل کے آپ جو ہے ہندی میڈیا شروع کریں گے, کیونکہ اگر ہندی میڈیا آپ نے شروع کر دیا تو آگے چل کے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد, کروڑوں لوگوں کی تعداد جو ہے مسلمان بھی جڑ جائیں گے اور غیر مسلم بھائی بھی ہمارے جڑ جائیں گے. ظاہر ہے ہم صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ ہوگی, اور چھوٹے موٹے مسائل آتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. علماء کرام کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اور خاص طور سے الیاس ندوی صاحب آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کے کمٹمنٹ کو جانتا ہوں, آپ کی محنت کو جانتا ہوں. آپ دستور کے دائرے میں رہ کے, قانون کے دائرے میں رہ کے, کانسٹیٹیوشن کی لمٹس میں رہتے ہوئے سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا سنویدھان, ہمارا دستور اجازت دیتا ہے. میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. ہماری کوشش ہے کہ فل ٹائم جرنلسٹوں کی طرح ہمارے پاس پارٹ ٹائم جرنلزم مسلم طبقے سے اور نئی نسل سے تیار ہو جائیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ ابھی بقرعید کے بعد ایک ورکشاپ کرنے والے ہیں. اس میں ہم پارٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ یونیورسٹیوں میں رہتے ہوئے اور اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے, دعوتی زندگی میں رہتے ہوئے بھی صحافتی میدان میں ہمارے نوجوان اور علماء کیا رول ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے, آپ کیا ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک علماء کی صلاحیت کا تعلق ہے, میں چونکہ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ قانون میں استاد ہوں اور ذہنی طور پر میں سوشل ورکر ہوں, ایک طرح سے سماجی کام بھی کرتا رہتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں چند سال قبل برج کورس شروع ہوا ہے. یہ ضمیر الدین شاہ صاحب کے زمانے میں شروع ہوا اور ماشاءاللہ موجودہ وائس چانسلر کے زمانے میں بھی چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. تو اس میں میں نے دیکھا کہ جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں ہمارے, ہم ظاہر ہے کہ مدارس کے بچوں کو لیتے ہیں اور ان بچوں کا برج کورس کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی کے اور بھی شعبے میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو میں نے یہ پایا کہ یہ بچوں کو جب ذرا سا, ایک مدارس کا تو ایک محدود دائرہ ہے, ساری چیزیں ہیں, ذرا سا بھی اس سے آگے نکلتے ہیں تو دو چیزیں بہت امتیازی مدارس کے بچوں میں پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور دوسرے بڑے محنتی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں ان کے پاس, یہ ان کی کوالٹی ہے, یہ میرٹ ہے. یہ جس کام میں بھی جاتے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے. اور چونکہ آپ نے اس کام میں لگایا ہے اور یہ افیکٹڈ بھی ہیں آج کل کے حالات سے, ان کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں غلط خبریں آتی ہیں, ان کو غلط طریقے سے بہت سی جگہ امپلیکیٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بہت دل سے کام کریں گے, بڑی محنت سے کام کریں گے. اور آپ کے پاس تو جو ٹیم ہے اس میں انگریزی جاننے والے بھی ہیں, اردو بھی, ہندی بھی, انگلش بھی, عربی جاننے والے ہیں اور ریجنل لینگویج کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے طلباء, اساتذہ اور ان لوگوں کو آپ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بڑا میڈیا ہاؤس
آگے چل کے کھڑا ہو جائے گا، اور کسی حد تک جو کمزور طبقات ہیں، ہمارے محروم طبقات ہیں، دلت بھائی ہیں، اور بہت سے جو مائنارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی کریں گے۔ مدارس کے علماء کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم اور کالج میں زیر تعلیم طلباء بھی پارٹ ٹائم اسی طرح جو ہے صحافتی اور دعوتی میدان میں اپنی تعلیم کے ساتھ یا تعلیم سے فراغت کے بعد حصہ لیں۔ آپ یونیورسٹی کے حوالے سے اس سلسلے میں ہماری کیا سرپرستی کر سکتے ہیں یا کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں جہاں تک مسلم یونیورسٹی کا تعلق ہے، ہماری یونیورسٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے، بڑی تعداد میں بچے ہیں جو انتہائی ذہین بھی ہیں اور جو کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسلم یونیورسٹی کے بچوں کو لیں گے تو آپ کو بہت بڑا بیک اپ ملے گا، کیونکہ ہمارے بچے الحمدللہ اب تو ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ بہت اچھی ہو گئی ہے، بہت آ چکی ہے، ودن 5 ہے، ودن 2-3 آ جاتی ہے، مطلب ڈفرینٹ جو رینکنگز ہوتی ہے الحمدللہ ہم سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کی یونیورسٹی میں کئی جگہ پر کہیں نمبر 2 ہیں، کہیں نمبر 3 ہیں، یعنی ایک اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں ہم بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیت ہے، اور اگر ان سے کام لیا جائے، جیسا کہ لیا بھی جاتا ہے، ہمارا جیسے ایک فورم ہے سر سید اویئرنیس فورم جو کہ 2004 میں قائم ہوا تھا، اس کے تحت بچے کام کرتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جس کام میں میں لگا دیتا ہوں وہ بچے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، اور صحافت سے وہ بھی افیکٹڈ ہیں۔ صحافت سے جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں کبھی غلط خبر آ جاتی ہے، کسی بہت چھوٹے سے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کے کر دیا جاتا ہے۔ اگر یونیورسٹی کا کوئی بچہ چھوٹی موٹی کسی اس میں پکڑا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے کہ ایم یو کا ہے، اور وہی دلی یونیورسٹی یا اور یونیورسٹیوں کا بچہ بڑے بڑے اس میں جو فارغ ہو چکا ہے 10 سال 20 سال پہلے، وہ کچھ بھی کہتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دلی یونیورسٹی کا ہے، یہ بنارس یونیورسٹی کا ہے، یا جے این یو کا فارغ ہے۔ تو بچے اس کو فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس میڈیا نہیں ہے۔ میں آپ کو اشیور کرتا ہوں ذاتی طور پر بھی اور یونیورسٹی کے ٹیچر کے طور پہ بھی کہ آپ جس طرح کا تعاون چاہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی پڑھائی میں سے پڑھائی ظاہر ہے کہ ہم لوگ پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد ہمارے پاس خاصا ٹائم رہتا ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس بھی کلاسز وغیرہ کرنے کے بعد اور اپنی تفریح کے بعد ہی بہت ٹائم رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگلش میڈیا کے لیے اور ہندی میڈیا کے لیے، یہ 2 میڈیا کے لیے ہمارے بچے آپ کی بہت مدد کریں گے، اور میں جس لحاظ سے بھی آپ کہیں گے، جس طرح سے بھی کہیں گے، میں اور میرے حلقے کے پروفیسرز بھی، ٹیچرز بھی، اور جو ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ طلباء اور طالبات دونوں، لڑکیوں کی بڑی تعداد، تقریباً 35% بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، بڑے اچھے اچھے گھروں کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، بڑی ذہین بچیاں ہماری ہیں، ٹاپ کر رہی ہیں، سب PhD کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں۔ تو ان سب کا تعاون ملے گا، جیسے تعاون کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کو تعاون دیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح ہمارے یہاں بات طے ہوئی ہے کہ ندوے میں ہم علماء کے لیے ایک ورکشاپ کریں گے آپ کی سرپرستی اور رہنمائی میں۔ انشاءاللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ایک شارٹ ٹائم کورسز کا ہم ایک ورکشاپ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کے تعارف کے حوالے سے اس وقت جو موجودہ سوشل میڈیا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی لمبے پروجیکٹ کو بنائے بغیر تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، تھوڑی سی طاقت اس میں اور ڈال کر، تھوڑا سا سرمایہ اور ڈال کر، کم وقت میں کم خرچ میں ان سوشل میڈیا کے ذرائع میں سے اور کس طرح جو ہے اس کو ہم بہتر انداز میں جو ہے اسلام کے لیے، اسلام کے تعارف کے لیے، اسلام کی شبیہ کو درست کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز یا کیا خاکہ آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کے تعلق سے کرنا ہے تو ہمیں اسی لینگویج میں بات کرنی ہوگی جو ہمارے بھائی، ہمارے برادران اسلام نہیں، برادران وطن جس لینگویج کو سمجھ پائیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اردو میں تو اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی، ایک زمانے میں پنجاب میں بہت اردو تھی، ہریانہ میں بہت اردو تھی، اور جتنے بڑے بڑے لوگ، پرانے لوگ تھے، سب اردو جانتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت تقریباً 40% شعراء، ادیب، یہ سارے لوگ تھے، اردو بڑی تعداد میں تھی۔ اب وہ سارے لوگ پرانے لوگ ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ نہیں گئے تو بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ نئی نسل یا تو ہندی جانتی ہے غیر مسلم بھائیوں میں، یا انگلش جانتی ہے، یا ریجنل لینگویج۔ تو یہ اگر غیر مسلموں میں آپ کو پہنچانا ہے
تو ادر دین اردو آپ کو، کیونکہ اردو تو ہمارے مسلم بچے بھی بہت کم پڑھ رہے ہیں، تو لیکن ایک بڑا حلقہ ہے، بڑا افیکٹو میڈیا ہے اردو کا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اس کی ویلیو نہیں ہے. ویلیو رہنے کے باوجود جس سیکشن میں، جس سیگمنٹ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو فوراً ہندی اور انگلش میں شروع کرنا پڑے گا اردو کے بجائے، کیونکہ اگر فوراً پڑھنا ہے ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم اردو نہیں جانتا، اور تو اردو اور ہندی میں شروع کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ بہت سمپل بیسک چیزوں سے لیجئے. جیسے یہ ہے کہ ابھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ جیسے مذاکرہ آپ یہاں پہ کریں تو آپ پہلے سے لوگوں کو بتا دیں کہ صاحب اس سبجیکٹ پہ کوئی ایسا حساس موضوع ہو جس پہ غلط فہمی ہو تو اس کے اوپر آپ پہلے سے 4-5 لوگوں کو بتا دیں کہ سب مذاکرہ آپ کا ہوگا، اور اس میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ رکھیے. ان کو 1 مہینہ پہلے بتا دیجئے کہ مذاکرہ کریں گے، مان لیجئے کمیونل ہارمنی کے اوپر، یا ٹیپو سلطان کے اوپر، یا طلاق کے معاملے کے اوپر، یا اللہ کے رسول کے بارے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. غلط سلط لوگ دشمن اسلام کہہ دیتے ہیں، حضرت عائشہ کے تعلق سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں. تو ان سب کے تدارک کے لیے پہلے سے آپ ٹاپک رکھیے طے 15 دن پہلے، اور ان کو ٹائم دیجیے. اور اس میں جو نالجبل غیر مسلم حضرات ہیں، وہ کرسچن بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، جین بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، شیڈول کاسٹ بھائی بھی ہوں، ان کو پہلے سے بتا دیجیے. تو جب وہ مذاکرہ آئے گا آپ کے .com پہ، یا پھر لائیو بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کا امپیکٹ پڑے گا. کم سے کم ان کی کمیونٹی کے لوگ دیکھیں گے، پلس ان کو بھی پڑھنا پڑے گا. پڑھنے سے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگی. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے، بہت ڈائریکٹ نہیں آنا ہے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی. اب جیسے ہم لوگ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں، دستور میں موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن میں ہے، لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی چیزوں کو نہ امپلیمنٹ کیا جائے، کانسٹیٹیوشنل اداروں کو نمبر 2 کا کر دیا جائے، اور بھیڑ کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہو ڈکٹیٹرشپ لائی جائے. تو ہم اس طرح کا مذاکرہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کانسٹیٹیوشن کا بچانا کتنا ضروری ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو مذہبی آزادی ہے اس کے ثمرات صرف ہم ہی کو نہیں مل رہے ہیں. جیسے میں اکثر مذاکرے میں اور ڈسکشنز میں کہتا ہوں، سیمینار سمپوزیم میں، کہ اگر یہاں پر مائنارٹیز کو مذہبی آزادی ملی ہوئی ہے تو یہی آزادی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو 200 کنٹری ملی ہوئی ہے. ریسیپروکل ہے یہ. جو آزادی آپ یہاں ہم کو دے رہے ہیں وہی امریکہ میں لے رہے ہیں، وہی دوسرے کمروں میں لے رہے ہیں. اور اب دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، ہیومن رائٹس ایجنسیز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتی ہیں. کہیں سے ایڈ مل رہا ہے، کہیں ہوتا ہے، تو اب زیادہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ اگر کوئی حق آپ نے دیا ہے تو وہ لے یوں نہیں سکتے کہ وہی حق سب جگہ آپ کو بھی مل رہا ہے. اور دنیا کا ایک بیسک کامن منیمم پروگرام ہے، جسے مذہبی آزادی بھی ہے، شخصی آزادی بھی ہے، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ایجوکیشن کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ صاحب ایجوکیشن حاصل کی جائے اور ہر بچے کو ایجوکیشن دی جائے. تو اس طرح کی چیزوں کو گریجول اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈائریکٹ مت آئیے، لیکن کانسٹیٹیوشن پہ بھی آپ کو فوکس کرنا ہے، دستور پہ بھی فوکس کرنا ہے، اور ہیومن رائٹس کے تعلق سے، اور خاص طور سے تاریخ کی 8-10 شخصیات کو آپ چن لیجئے، ان کے اوپر مذاکرہ کریے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو مین اسٹریم میڈیا یا اخبارات لکھتے ہیں وہ غلط ہے. اصلی بات اور سچی بات یہی ہے، وہ اس کے ذریعے آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھی تجویز دی کہ اپنی جگہ رہتے ہوئے ملک بھر کے لوگوں سے ہم بیک وقت مستفید ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اسٹوڈیو سے اس پروگرام کو جلد شروع کرنے کی. آپ سے ایک اہم اور آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نئی نسل کو اسلام سے بدگمان کرنے میں سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسلام پر اعتماد کی بحالی کے سلسلے میں ہم سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آج فکری ارتداد، انحراف اور ذہنی جو ہے الحاد جو آ رہا ہے بڑی تیزی سے غیر شعوری طور پر ہماری نئی نسل میں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے سوشل میڈیا کا ہے. ہم اسی کو جو ہے متبادل انداز میں استعمال کرتے ہوئے اس کے رخ کو اسلام کے حق میں، اسلام پر اعتماد کے لیے بحال کرنے کے سلسلے میں کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک سجیشن تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ کسی بادشاہ کے خلاف یا کسی اسلامک پرنسپل کے خلاف کوئی چیز آئی تو ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ اس کو کاپی کرے اس چیز کو، اور بہت لمبا چوڑا نہیں. جیسے مان لیجیے 200 ورڈ میں کوئی چیز آئی تو ایک مدلل جواب بھی ہمارا 200-300 ورڈز میں سوشل سائٹس پہ آئے کہ اس کو ٹیگ کر کے
کہ یہ ایک صاحب نے لکھا ہے مسٹر ایکس نے اور اس کا آتھینٹک جواب ہے، لیکن اس میں حوالہ سب ہو، کتابوں کا نام ہو، کس پیج پر ہے، کون سا ایڈیشن ہے، کہاں سے پبلشڈ ہے، اور پھر اس کو بھی آپ یہ کریں کہ صاحب آپ نے یہ بات لکھی ہے، اس کو 15 دن کے اندر وڈرا کیجئے، ورنہ پھر ہم اس کے لیے آپ کو جو ہے ہم اس کی شکایت پراپر اتھارٹی سے کریں گے کہ آپ نے غلط بات، ان آتھینٹک بات کو جو ہے سوشل میڈیا میں پھیلایا، جو کہ ملکی قانون کے حساب سے مختلف مذاہب، مختلف فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانا بھی غیر قانونی کام ہے۔ اس کو بھی آپ اسی جگہ سے چیک کیجئے کہ چلیے ایک بار آپ نے غلط لکھ دیا، ہم نے اس کا صحیح جواب دے دیا، اب اس کا آپ خیال رکھیں کہ آئندہ نہ ہو۔ تو اس طرح سے جو چیزیں آتی جائیں اس کا ریبٹل ہندی میں، انگریزی میں، ملیالم میں، جس زبان میں آئے اس کا ریبٹل جاتا رہنا چاہیے، تو اس سے ایک فرق پڑے گا کہ اس کو ٹیگ کریں، یہ ابھی آیا، بہت سرکولیٹ ہو رہا ہے صاحب، اتنا ہی آپ سرکولیٹ کرائیے اور کہیے کہ صاحب یہ بات بالکل غلط ہے، یہ کتابیں ہیں، اس پیج پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو بڑی تعداد میں غیر مسلم بھائیوں کی کتابیں مل جائیں گی، غیر مسلم بھائیوں کے حوالے مل جائیں گے، اس کو ڈالیے تو اس سے بھی کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی گفتگو اور کلیدی اس کتاب سے بہت ہی رہنما اصول سامنے آ گئے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فکر خبر کے انشاءاللہ پلیٹ فارم سے اس کو جلد ہی جلد جو ہے عملی جمع کرنا ہے۔ میں فکر خبر کے تمام جو ہے ارکان اور اس کے عملے کی طرف سے اور خاص کر مولانا قاسم نظام الدین صاحب ندوی کی طرف سے آپ کو بہت مشکور ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلی بار آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ایک پروگرام صحافت کے حوالے سے انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے ہم رکھیں گے، تاکہ جو ہے وسیع پیمانے پر آپ سے جو ہے ہمارے نوجوان اور علماء انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔ پھر میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نئے دفتر میں، ہماری نئی عمارت میں، نئی آگاہی کے ساتھ جو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے رہنمائی کی ہمیں ضرورت انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو رہا۔ ہم پورے عملے کی جانب سے ڈاکٹر شکیل صمدانی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ان کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی ہمارے لیے ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ جب بھی بھٹکل تشریف آوری ہوگی انشاءاللہ کچھ وقت خصوصی طور پر فکر و خبر کے لیے انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ بس اسی کے ساتھ ہم اس انٹرویو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔